تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا اور تنہا عبادت و بندگی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی جمعے سے منہج سلف پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور تقریباً ہر خطبے سے پہلے یہ بات برابر بیان کی جا رہی ہے کہ منہج سلف کی اہمیت کیا ہے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس پر قائم و دائم رہنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ تمام قسم کی چیزوں میں، تمام عقائد و ایمانیات میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کی ہے، لیکن توحید بھی وہ مقبول ہے جو منہج سلف کے مطابق ہو۔ یہی حال تقریباً تمام قسم کے اعمال، ایمانیات اور عقائد کا ہے، یعنی وہ عقیدہ اور وہ عمل جو صحابہ کرام کے طریقے، ان کے منہج، ان کے میتھڈ، ان کے نظریے اور اصول کے خلاف ہے، وہ درست اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جاننا بہت ضروری ہے، بہت بنیادی ہے کہ سلف کا منہج کیا ہے، تاکہ آدمی اس کو جانے، اس پر قائم و دائم رہے۔ پچھلے خطبے میں بات بیان کی گئی تھی کہ سلف کا منہج یہ ہے کہ توحید پر گفتگو کرنا مسلسل جاری رکھا جائے، کسی ایک مرحلے میں پہنچ کر کے توحید پر گفتگو کو بند نہ کر دیا جائے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو، منہج سلف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام سے محبت کا، احترام کا اور عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی شخص سے ان کے کسی بھی عمل کی بنیاد پر نہ بغض و عداوت رکھتے ہیں، نہ تبرہ اور برات کا اظہار کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو یا ان کے آپسی اختلافات کو عوام کے درمیان اچھالتے اور ان کی عزت پر کیچڑ اچھالتے اور ان کے احترام و تقدس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے احترام میں کمی کی جائے، ان کے آپسی اختلافات کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں سے ان کے احترام و تقدس اور عزت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ صحابہ کرام یقیناً انسان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، تمام بنو آدم،
تمام انسان خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام چونکہ انسان تھے اس لیے ان کو خطا سے معصوم نہیں مانا جا سکتا ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ صحابہ کرام کے سلسلے میں رضامندی کا پروانہ جاری فرمایا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا ہے، ان کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اگرچہ صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیت انبیاء کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مقدس شخصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اور سلف صالحین نے اپنے اقوال کے ذریعہ بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام کی عزت اور ان کے احترام کا دفاع کیا ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ میں ان کے تقدس کو بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ کسی بھی صحابی کو اس حکم سے مستثنا نہیں کیا گیا کہ فلاں فلاں کو تو برا بھلا نہ کہو مگر فلاں فلاں کو آپ کہہ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے، مطلق بات کہی گئی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم او نصیفہ، تو صحابہ کرام کے ایک مٹھی غلہ خرچ کرنے یا آدھی مٹھی غلہ خرچ کرنے کے برابر اجر و ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ صحابہ میں سے کوئی ایک آدمی ایک مٹھی غلہ خرچ کرے، آدھی مٹھی غلہ خرچ کرے، اور بعد کے آنے والے لوگوں میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین کے راستے میں سونا خرچ کرے، تو صحابہ کرام کو اس ایک یا آدھی مٹھی کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، اس سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کرام کو نشانے تنقید نہ بنانا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ جو آدمی صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے صحابہ کرام ہیں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو آدمی صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے نفرت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی صحابہ کرام سے محبت کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے، اور جو آدمی صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھتا ہے وہ اگرچہ دن رات عشق رسول اور حب رسول کے نعرے لگائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اور جو صحابہ کرام کو تکلیف دے ان کی زندگی میں یا ان کے جانے کے بعد میں ان پہ کیچڑ اچھال کر کے ان کو تکلیف پہنچائی، فَقَدْ آذَانِي، تو گویا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتی والناس اجمعین، جو آدمی میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے اس پر اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے، ایسا آدمی ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اللہ رب العالمین نے
तमाम बंदों की दिलों पर नजर डाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम बंदों के दिलों पर नजर डाली तो सारे लोगों में सबसे बेहतर दिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सबसे बेहतर पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए खास कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत और अपना पैगाम देकर के मबऊस फरमाया। उसके बाद कहते हैं सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबि इबादी बाद क़ल्बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग कर देने के बाद बाकी तमाम इंसानों के दिल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर डाली। फवजदा क़ुलूब असहाबिही खैर क़ुलूबिल इबादी, तो सहाबा किराम के दिल को सारे लोगों के दिल में सबसे ज्यादा बेहतर और खैर वाला पाया। फजअलहुम वज़रा नबीही युकातिलून अला दीनिही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन खास लोगों को, उन सहाबा किराम को अपने नबी का वजीर और उनका हामी और मददगार बना दिया। युकातिलून अला दीनिही, जो सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपने जान माल की बाजी लगा रहे थे। गोया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहना चाहते हैं कि अंबिया के बाद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा खैर वाला, सबसे ज्यादा तकवा और परहेजगारी वाला, सबसे ज्यादा लिल्लाहियत वाला, सबसे ज्यादा शिर्क से पाक, सबसे ज्यादा तौहीद पर कायम अगर किसी का दिल हो सकता है तो सहाबा किराम का दिल है। सहाबा किराम का दिल, सहाबा किराम की शख्सियत तमाम किस्म के लोगों में से सबसे आला और औला किस्म का दिल है। बाद के लोग आइम्मा हूं, औलिया हूं, उलमा हूं, कुछ भी हूं, तमाम किस्म के लोगों में सबसे ज्यादा खैर वाला दिल सहाबा किराम का दिल है। इसी तरह देखिए अइम्मे हदीस ने, उलमाए किराम ने किस तरह से सहाबा किराम का दिफा किया है। मैं उन अक़वाल को जिक्र करने से पहले ये सवाल जो आपके जहन में पैदा हो रहा होगा, बाद लोगों के जहन में, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कौन नहीं मानता है। मानने का दावा तो शिया हज़रात भी करते हैं। जो आदमी भी मुसलमान है, कलिमा पढ़ने वाला है, वो तो सहाबा किराम की हुर्मत और इज्जत की बात करता ही है। फिर इन अहादीस को बयान करने का, इन अक़वाल को बयान करने का मकसद क्या है? दरअसल उम्मत मुस्लिमा में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो या तो खुद राफिजी जहनियत के फर्द हैं या किसी वजह से राफिजियत के शिकार हो चुके हैं। जाने या अनजाने में बाद सहाबा किराम की तनकीस करते हैं, उनके एहतराम और तकद्दुस पर कीचड़ उछालते हैं। आप देखते होंगे कई ऐसे लोग जो अमामा पहने हुए भी आपको नजर आएंगे, हल्की फुल्की दाढ़ी भी होगी, सामने कुरान हदीस का पूरा सेट भी आपको मिलेगा, लेकिन जब गुफ्तगू आप सुनेंगे और खास तौर से गुफ्तगू हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में हो रही हो और उन लोगों के सिलसिले में वो सहाबा किराम जो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे, अगर उन पर गुफ्तगू चल रही है तो आप सुनेंगे कि ऐसे लोग सहाबा किराम के तकद्दुस का, खुसूसन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के तकद्दुस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि जिस कदर मुमकिन होता है मुख्तलिफ किस्म के ज़ईफ और मौजू तारीखी वाक़यात को ला करके उनके तकद्दुस और एहतराम को घटाने की कोशिश करते हैं और मुआशरे में उनके एहतराम को कमतर करने की मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं। उर्दू में इस जहनियत को ईजाद करने वाला, बल्कि यूं कह लेना चाहिए बर्रे सगीर में सहाबा किराम के हुर्मत और तकद्दुस पर कीचड़ उछालने वाला और सहाबा किराम को तनकीद का निशाना बनाने वाला सबसे पहला शख्स मौदूदी है। सबसे पहला आदमी सैयद अबुल आला मौदूदी है। उसकी किताब खिलाफत मुल्कियत उठा करके आप देखिए, यकीन मानिए एक आदमी के दिल में सहाबा किराम का कितना ही एहतराम, कितना ही तकद्दुस का क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ वो किताब लेकर के क्यों ना बैठा हो,
جس دن وہ کتاب ختم کرے گا اس دن وہ محسوس کرے گا کہ جتنی عزت اور جتنا احترام صحابہ کے لیے وہ لے کر کے بیٹھا تھا اس کا آدھا بھی اس کے دل میں نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کے بہت سے گوشوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے، اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروعات کی انہوں نے، وہاں سے لے کر کے بعد کے تمام تر صحابہ کرام کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک شک کا دائرہ، بلکہ بہت سے گوشوں میں، دل کے بہت سے کناروں میں اس کو کچھ نہ کچھ نفرت کی سلسلے بھی موجود ملیں گے۔ خلافت و ملوکیت ختم کرنے کے بعد اس کو اپنے دل کے گوشوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے نفرت کے جذبات محسوس ہوں گے۔ اور مودودی کے بعد سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا اور سب سے زیادہ صحابہ کرام کے تقدس کو اچھالنے والا علی مرزا ہے۔ میں یہ نام صاف اور کلیئر طریقے سے اس لیے لیتا ہوں کہ ہمارے علماء کی یہی تعلیم اور ہدایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ گمراہوں کی گمراہی کو صاف لفظوں میں عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ کوئی آدمی گمراہ نہ ہو سکے۔ دبے لفظوں میں، اشارے اور کنایے میں بعض دفعہ عوام اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ گمراہی پیدا کرنے والا شخص اور سب سے زیادہ رافضیت کو پھیلانے والا شخص اور سب سے زیادہ سنی لبادے میں شیعیت کو لوگوں کے درمیان عام کرنے والا، صحابہ کرام کے تعلق سے نفرت پیدا کرانے والا شخص علی مرزا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں اور اس طرح کے جذبات کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے اور ہمارے اسلام کی اہم شخصیات نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا بیان کیا ہے۔ ابو زرع رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتخس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی صحابہ کرام میں سے کسی بھی آدمی کسی ایک صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہو، کسی ایک صحابہ کرام کی بھی تنقیص کر رہا ہو، فاعلم انه زندیق، تو آپ یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ وہ بے دین، ملحد اور زندیق ہے، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کسی ایک صحابہ کرام کے احترام پر بھی اگر تنقیص کا جذبہ اٹھا رہا ہے تو وہ آدمی زندیق ہے۔ صحابہ کرام اپنے فضائل کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رہنے اور نہ رہنے کے اعتبار سے ادنا اور اعلیٰ مرتبے کے ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی ایسا ہو سکتا ہے جس کی صحبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ دنوں کی رہی ہو، ایک صحابی ایسے ہو سکتے ہیں جو کم دنوں تک رہے ہوں، ایک صحابی کے اعمال زیادہ اچھے رہے ہوں، ایک صحابی کے اعمال اس سے کچھ کم تر رہے ہوں۔ ان تمام معاملات میں فرق ہو سکتا ہے، درجات کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت صحابی صحابہ کرام میں ادنا اور اعلیٰ کا کوئی درجہ اور معیار ہے ہی نہیں۔ صحابی ہونے کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام برابر ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ، جیسے ایک آدمی کے 4 چچا ہیں، چھوٹے بڑے کے اعتبار سے، آپ سے محبت اور پیار کرنے کے اعتبار سے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے ان چاروں لوگوں میں فرق ہو سکتا ہے، مناطب کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن چچا ہونے کے اعتبار سے ان کا جو حق بنتا ہے اس میں 4 کے چاروں برابر ہیں۔ ایسے صحابہ کرام بحیثیت صحابی ادنا اور اعلیٰ میں تقسیم نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ صحابی ہونے کے بعد جو مقام اس کو بحیثیت صحابی حاصل ہوا ہے اس میں تمام کے تمام صحابہ کرام برابر ہیں۔ اگر فرق ہے، اگر تفاوت ہے تو فضیلت کا فرق ہو سکتا ہے، صحبت کی کثرت اور قلت کا فرق ہو سکتا ہے، صحابیت کا فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کرام میں سے کسی ایک آدمی پر بھی کیچڑ اچھالتا ہے، تنقیص کرتا ہے، اس کے مقام کم کرتا ہے، تو جان لیجئے کہ وہ زندیق، ملحد اور بے دین ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَنَا حَقٌّ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق ہیں اور قرآن کریم حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہی نے پہنچایا ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا
جو لوگ صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں ان کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اصل گواہوں کو ہی مجروح کر دیں. اصل گواہ اسلام کے ہیں، بنیادی راوی جو اسلام کے ہیں، قرآن کو بیان کرنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی شخصیت کو مجروح کر دیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنا دیں. یہ مین ٹارگٹ ہے. لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں. مستشرقین کا، مغربی زدہ لوگوں کا مین اور اصل نشانہ یہی تھا کہ صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، چونکہ وہ اسلام کے اصلی اور بنیادی راوی ہیں. جیسے ان کی شخصیت مجروح ہوگی، اسلام کی پوری عمارت ڈھا جائے گی، پوری عمارت تہس نہس ہو جائے گی. یہ اصل مقصد ہے. اس لیے جو آدمی کتاب و سنت کو مانتا ہے، قرآن و حدیث کو حق مانتا ہے، یہ لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام کی شخصیت کو بھی حق اور عدل والا مانے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من سب عائشہ قتل، جو آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو خلیفہ کا یہ فرض ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دے. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے قتل، اسے قتل کر دیا جائے گا. قیل لہ لما، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ قتل کیوں کیا جائے گا؟ کوئی کفر و شرک تو اس نے کیا نہیں. فرماتے ہیں من رماها فقد خالف القرآن، جس آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہے. وہ قرآن کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں، مطہرہ ہیں، اور کوئی آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا رہا ہے، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح دیکھیے ابو محمد حسن بن علی بن خلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَمْ أَنَّهُ أَنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ أَضَاهُ فِي قَبْرِهِ. یہ بات یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ جو آدمی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے وہ دراصل صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال کر کے در پردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنا چاہتا ہے. وہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام آپ کے ساتھی تھے، آپ کے وزیر تھے، آپ کے حواری تھے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. تو جو آدمی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے وہ در پردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنا چاہتا ہے. وَإِنَّمَا آذَاهُ فِي قَبْرِهِ، اور وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر میں تکلیف پہنچا رہا ہے. آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. آپ کو برا بھلا کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے. اسی لیے آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ ذِكْرُ مَحَاسِنِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ. اور یہ سنت کا حصہ ہے، یہ سنت کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے تمام لوگوں کے محاسن کو، ان کی خوبیوں کو، ان کی فضیلتوں کو ذکر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے. صحابہ کرام کی خوبیوں اور فضیلتوں کو بیان کیا جائے، یہ سنت کا حصہ ہے، یہ سنت ہے. وَالْكَفُّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِهِمْ، اور صحابہ کرام کی خطاؤں، ان کی برائیوں سے خاموشی اختیار کی جائے، وہاں سے رک جائیں، یہ سنت کا حصہ ہے. والخلاف الذي شجر بينهم، اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے، یہ سنت کا حصہ ہے. فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، او واحدن، یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہے، او تنقصہ، یا کسی ایک کی تنقیص کرے، مقام کو گھٹائے، او تعان علیہم، یا ان پر تعان کرے، الزام لگائے، او عراض بعیبہم، یا ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، او آبا احد منہم، یا عیب لگائے، اپنی طرف سے الزام لگائے، عیب لگائے. یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں. جو آدمی صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک آدمی کو برا بھلا کہے، یا کسی صحابی کی تنقیص کرے، یا کسی صحابی پر طعنہ زنی کرے، یا کسی صحابی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، عیب ہے اس کے پیچھے پڑ جائے، یا اپنی طرف سے عیب لگائے، کہتے ہیں فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، ایسا آدمی بدعتی ہے. بدعتی کی پہچان بتلائی جا رہی ہے. صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والا یا کسی ایک آدمی کی تنقیص کرنے والا مبتدعٌ بدعتی ہے.
राफिज़ियुन, अगरचे वो सुन्नत के लेबल लगाए हुए हो, बात बात में वो अहले सुन्नह अहले तशव्वुह की बात करता हो, वो अपने आप को कुछ भी कह रहा हो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह कह रहे हैं राफिज़ियुन, वो अपने बातिन के एतबार से राफिज़ी है, वो सुन्नी नहीं हो सकता है, वो जाने अनजाने में राफिजियत का प्रचार करने वाला है। खबीसुन, ऐसा आदमी गंदा है, गंदी ज़हनियत का आदमी है, जो सहाबे किराम को बुरा भला कहे वो खबीस है। अल्फाज देखिए आप, उलमाए किराम ये मुहद्दिसीन इस किस्म के सख्त अल्फाज आमतौर से इस्तेमाल नहीं करते थे, जरूरत है कि बयान किया जाए। मुब्तदीउन राफिज़ियुन खबीसुन, बिदआती है, राफिजी है, खबीस है। मुखालिफुन, किताब सुन्नत का मुखालिफ है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न व अदलन, अल्लाह रब्बुल आलमीन न उसकी किसी फर्ज इबादत को कबूल फरमाएगा न नफल इबादत को कबूल फरमाएगा। ये टाइटल है, ये अलामत है। राफिजी और खबीस और बिदाती आदमी को पहचानने की निशानी है। हर वो आदमी जो सहाबे किराम पर कीचड़ उछाले, तानाजनी करे, उनके ऐब को बयान करे या उनके ऐब के पीछे पड़ जाए या उनकी तनकीस करे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ऐसे शख्स की अलामत बयान कर रहे हैं। फहुवा मुब्तदीउन राफिज़ियुन खबीसुन मुखालिफुन, चार पहचान, चार बातें। वो बिदाती है, राफिजी है, खबीस है, किताब सुन्नत का मुखालिफ है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर देखिए, आप पहचानिए, पहचानने के बाद अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उससे दीन हासिल कीजिए, सीखिए या न सीखिए। जो बात है वो क्लियर तरीके से आपके सामने बयान कर दी गई, नाम लेकर के वजाहत के साथ बयान कर दी गई, उलमाए किराम अइम्मा के अक़वाल के साथ ही बात बयान कर दी गई। जो आदमी साहब किराम में से किसी की तनकीस करे वो आदमी सुन्नी अहलुस सुन्ना में से नहीं हो सकता है, वो बिदाती है, वो राफिजी और शिया है, वो मुखालिफ किताब सुन्नत है, वो खबीस आदमी है। बल हुब्बुहुम सुन्ना, बल्कि साहब किराम से मोहब्बत करना सुन्नत है। वह दुआ लहुम कुर्बा, और साहब किराम के लिए दुआ करना इबादत है। वल इक्तिदा बिहिम वसीला, और साहब किराम की इक्तिदा करना वसीला है, आमाल की कबूलियत का जरिया है। वल अख़्ज़ु बि आसारिहिम फ़ज़ीला, और साहब किराम के आसार, उनके नक्शा कदम की पैरवी करना आदमी के फजीलत की बात है। ला यजूज़ु लिअहदिन अन यज़कुरा शय्अन मिन मसावीहिम, किसी एक आदमी के लिए भी जायज नहीं है कि वो साहब किराम में से किसी के किसी भी खराबी को जिक्र करे, साहब किराम में से किसी के किसी भी आयब को जिक्र करे, किसी भी आयब को जिक्र करे, ये किसी शख्स के लिए जायज नहीं। वला यतअन अला अहदिन मिनहुम बिआइबिन, और नए जायज है कि किसी भी आयब के जरिए तानाज़नी करे। वला युनक्कस, और नए जायज है कि उनकी तरकीस करे। फमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द वजब अला सुल्तान तादीबुहु व उक़ूबतुहु, जो आदमी ऐसा करे, अगर इस्लामी हुकूमत है तो ये बादशाह की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजनिश करे, उसकी तादीब करे, वो उक़ूबतहु, उसको सजा दे। लैस लहु अन यअफ़ु अन्हु, बादशाह वक्त को भी यह हक नहीं है कि ऐसे आदमी को माफ कर दे। जो आदमी साहब किराम की तनकीस करे, ऐसे आदमी को सजा देना लाजिम है, बादशाह वक्त को भी हक नहीं कि उसको माफ कर दे। बल युआक़िबुहु व यस्ततीबुहु, बल्कि जरूरी है कि उसको सजा दे और उससे तौबा करवाए। फ़इन ताबा क़ुबिला मिन्हु, अगर तौबा कर लेता है तो उसकी तौबा कबूल की जाएगी। वइन सबता आदा अलैहि बिल उक़ूबा, और अगर अपने नजरिए पर वो कायम रहता है तो उसको बराबर मुसलसल सजा दिया जाएगा। वह खुलिदल हब्सु, और मुसलसल उसको कैद रखा जाएगा। हत्ता यमूत अव यरजिया, यहां तक कि वो कैद खाने में मर जाए या अपने नजरिए से रुजू कर ले। इसी तरह देखिए, अल्लामा इब्न हजर अल हैतमी रहमहुल्लाह कहते हैं, हमारे यहां बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इन बातों को बयान नहीं करना था तो मुहद्दिसीन ने उसको जिक्र ही क्यों किया था, तारीख में मौरखीन ने इन वाक़यात को बयान ही क्यों किया था। देखिए, मुहद्दिसीन या मुअर्रिखीन जो कुछ बयान करते थे या उनकी शख्सियत के कई पहलू थे, मुहद्दिसीन की शख्सियत के कई पहलू थे। उनकी शख्सियत का एक हिस्सा और एक पहलू यह था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के अक़वाल अफ़आल को तलाश करते थे और उनको सनद के साथ अपनी किताबों में दर्ज कर देते थे। ये उनकी शख्सियत का एक हिस्सा था। जहां जैसे जिस तरह से पाया, सही ज़ईफ की तमीज किए बगैर बयान करने की बात है आवाम के दरमियान या नहीं बयान करने की बात है, इसकी तमीज के बगैर जो कुछ पाया सब कुछ जमा कर दिया। एक शख्सियत का पहलू यह था।
اب اس میں سے کیا صحیح ہے, کیا ضعیف ہے, کیا ناسخ ہے, کیا منسوخ ہے, کیا بات عوام کے درمیان رکھی جانی چاہیے, کون سی بات نہیں رکھی جانی چاہیے, اس کو بیان کرنے کے لیے ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو دیکھنا پڑے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, مسند احمد بن حنبل دیکھیے, بہت سی روایات آپ کو ملیں گی اس قسم کی. یہ ان کی ایک شخصیت کا ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو وہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا, جس میں انہوں نے صاف طریقے سے کہا کہ صحابہ اکرام کے عیب کو ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ حدیث میں موجود ہو. ایسے مورخین کا معاملہ ہے. مورخین نے صحیح غلط جس سند کے ساتھ جو کچھ پایا اس کو ایسے ہی ذکر کر دیا ہے. اب ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ حدیث پر نظر رکھتا ہے اور حدیث کے راویوں کے ساتھ اس کو پرکھتا ہے, ایسے ہی مورخین کے راویوں کو دیکھے تو وہ پائے گا کہ صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالنے والی جتنی بھی تاریخی روایات ہیں ان میں عام طور سے شیعہ راوی موجود ہوں گے, عام طور سے شیعہ راوی موجود ہوں گے. اب ان کی چھان بین کرنا اور ان کے سلسلے میں محدثین کی زندگی کے دوسرے پہلو کو دیکھنا ضروری ہے, تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس محدثین نے جو کچھ جمع کیا ہے اس میں سے کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, اور یہ معلوم ہو سکے کہ اس میں سے کیا بیان کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں بیان کیا جانا چاہیے. جو کچھ انہوں نے بیان کیا سب اس لیے نہیں بیان کیا ہے کہ ساری باتوں کو عوام کے درمیان بیان کر دیا جائے. کیا بیان کرنا, کیا نہیں بیان کرنا, اس کے لیے ان کے دوسرے اقوال کو دیکھنا پڑے گا. تو ہمارے درمیان بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب حدیث میں ایسا ذکر آیا ہوا ہے, تاریخی روایت میں ذکر آیا وہ تو بیان کرنے میں کیا حرج ہے. آپ دیکھیے علامہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَاعِظِ وَغَيْرِهِ رِوَایَةَ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَحِکَایَاتُ. وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے, میں 2 منٹ اور لوں گا آپ کا. واعظ کے لیے, خطیب کے لیے, نصیحت کرنے والے کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی روایتوں کو ذکر کرے. روایتیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی, حدیث میں ملیں گی, لیکن محدثین کے دوسرے اقوال کیا کہہ رہے ہیں. واعظ کے لیے, عوام کے درمیان گفتگو کرنے والے کے لیے حرام ہے کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کو ذکر کرے, وہ حکایات ہو اور ان واقعات کو بیان فرمائے. وما جرى بین الصحابہ من التشاجر والتخاصم, اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کو بیان کرنا واعظ کے لیے, خطیب کے لیے حرام اور ناجائز ہے. کیوں؟ فإنه يهيج على بغض الصحابة, اس لیے کہ ان باتوں کی وجہ سے انسان کے دل میں صحابہ کرام کے لیے جو احترام اور تقدس ہوتا ہے, جو عزت ہوتی ہے, اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ کرام پر ایک طرح کا بغض اور نفرت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. اس لیے عوام کے درمیان صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کو, یا خاص طور سے حضرت حسین, حضرت معاویہ, یزید, حضرت علی, حضرت عثمان, ان لوگوں کے درمیان جو اختلافات پائے گئے ہیں ان اختلافات کو بیان کرنا حرام اور ناجائز ہے. ان تمام قسم کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, اور ان کے بعد صحیح معنوں میں ان کی اقتدا کرنے والے لوگوں کا, یعنی سلف صالحین کا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے, سب سے زیادہ ان کا احترام کیا جائے, سب سے زیادہ ان کی عزت کی جائے, اور سب سے زیادہ ان کی عزت کا دفاع کیا جائے, سب سے زیادہ ان کی عزت کا دفاع کیا جائے. اور صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات پیدا ہوئے ہیں, یا صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے جو بھی واقعات حدیث کے اندر یا تاریخ کے اندر بیان ہوئے ہیں, ان کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے, نہ ان کو بیان کیا جائے, نہ ان کا چرچا کیا جائے, نہ ان کی طرف رہنمائی کی جائے. اسی طرح وہ تمام لوگ جو صحابہ کرام پر طعن کر رہے ہیں, ان کی تنقید کر رہے ہیں, ان کے عیوب کو عوام کے درمیان بیان کر رہے ہیں, صحابہ کرام کے اختلافات کو عوام کے درمیان ذکر کر رہے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ایسا آدمی سنی نہیں ہو سکتا ہے, ایسا آدمی بدعتی ہے, رافضی اور شیعہ ہے, ایسا آدمی خبیث ہے, اور ایسا آدمی کتاب و سنت کا مخالف ہے. نہ ایسے آدمی سے رابطہ رکھا جائے, نہ ایسے آدمی کو فالو کیا جائے, نہ ایسے آدمی کی باتوں کو سنی جائے, کیونکہ ایسا آدمی آپ کو اپنی میٹھی باتوں کے ذریعہ, آپ کو بہت سے حوالوں کے ذریعہ کتاب و سنت کے جو اصل راوی ہیں, جو دین کے بنیادی راوی ہیں, ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا کر دے گا. اور جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا
اس دن نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کے تعلق سے احترام ختم ہوگا بلکہ دین کی پوری عمارت ختم ہو جائے گی اور پورا کا پورا دین شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ اس لیے سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے، ان سے محبت کی جائے اور تمام ایسے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی بھی نام سے موصوف کرتے ہیں، ان کا کوئی بھی ٹائٹل ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ سلف صالحین کی اس منہج کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کی آواز کے خلاف کتاب و سنت کی روشنی میں تردید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔